جی، آج جو اسٹوری میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہے تو بہت پرانی، مگر آج بھی اسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان سے بڑا جانور کوئی نہیں۔ آج کی کہانی میں آپ کو دو کہانیاں سناؤں گی کیونکہ دونوں کہانیاں ایک دوسرے سے جڑتی ہیں۔ یہ کہانی آج تک کے سب سے خطرناک سیریل کلر کی ہے، جس کا تعلق امریکہ سے تھا، جسے بڑے لمبے سمے تک پولیس ڈھونڈتی رہی، مگر وہ اتنا شاطر تھا کہ ہر بار صاف بچ نکلتا تھا۔ لوگوں میں اسے لے کر بہت ڈر اور دہشت تھی۔ ایک دن وہ پکڑا جاتا ہے اور اسے سزائے موت سنا دی جاتی ہے، اور جب وہ جیل میں ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیوں کہیں سے دو پولیس آفیسرز اس کے پاس پہنچتے ہیں۔ ان پولیس آفیسرز کے دماغ میں ایک پلاننگ ہوتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ایک اور سیریل کلر جو تھا اس دوران جس نے دہشت پھیلائی ہوئی تھی اور پولیس اسے بھی پکڑ نہیں پا رہی تھی، تو یہ دونوں پولیس آفیسر سوچتے ہیں کہ اگر اس سیریل کلر سے جس کا نام تھا ٹیڈ بنڈی، اور ٹیڈ بنڈی سے اگر پوچھ تاچھ کریں اور اگر یہ بتانے کو تیار ہو جائے تو وہ دوسرے سیریل کلر تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ شاید کوئی کلو، کوئی سراغ وغیرہ پتہ چل جائے یا کوئی ایسی بات پتہ چل جائے جس سے ان کو اس دوسرے شاطر سیریل کلر کو پکڑنے میں آسانی ہو جائے۔ تو وہ اس سے ملنے جاتے ہیں، یعنی ٹیڈ بنڈی سے ملنے کے لیے جیل جاتے ہیں۔ ٹیڈ بنڈی کو پھانسی کی سزا تو سنا دی گئی تھی، مگر ابھی تک تاریخ نہیں آئی تھی، تاریخ فکس نہیں ہوئی تھی، تو وہ اس سے ملنے جیل پہنچتے ہیں، مگر وہ کوئی مدد نہیں کرتا۔ مگر یہ دونوں پولیس آفیسرز بار بار اس سے ملنے جیل جاتے رہتے ہیں، اور آخرکار ایک دن وہ سیریل کلر انہیں کچھ بتاتا ہے، اور اس کے ذریعے ایک اور سیریل کلر جس کے سر پر آفیشلی 36 قتل کا الزام تھا، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے 100 سے زیادہ قتل کیے تھے، اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر جب یہ دونوں پولیس آفیسر انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو اس سیریل کلر کو پولیس کیسے پکڑتی ہے، تو ایک سیریل کلر کی گرفتاری، موت کی سزا، اور اسی سیریل کلر کے ذریعے دوسرے سیریل کلر کی گرفتاری، تو یہ ہے آج کی پوری کہانی۔ پوری کہانی سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی اور اینڈ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دونوں کہانیاں ایک دوسرے سے کس طرح ملتی ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس سیریل کلر کا نام ضرور جانتے ہوں گے، کبھی نہ کبھی سنا ہوگا۔ اس کا نام تھا ٹیڈ بنڈی، امریکہ کا ایک خونخوار سیریل کلر، اور آج تک جتنے بھی سیریل کلر گزرے ان سب میں سب سے زیادہ ہینڈسم اور گڈ لکنگ یہی سیریل کلر تھا، اور یہ اپنے ہینڈسم اور گڈ لکنگ ہونے کا ہی اس نے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ اس کی شکار زیادہ تر لڑکیاں ہوتی تھیں، اور اس نے ایک کے بعد ایک آفیشلی جو پولیس نے جوڑا ہے، جس کے لیے اس کو موت کی سزا ملی تھی، 36 لڑکیوں اور عورتوں کا قتل اس نے کیا۔ ٹیڈ بنڈی نے امریکہ کی الگ الگ اسٹیٹس میں اس نے یہ کرائم کیا تھا۔ یہ 1970s اور 80s کا یہ پورا معاملہ ہے، جب ٹیڈ بنڈی کی کہانی جو ہے وہ اس کی جو شروعات ہے وہی بڑی عجیب تھی۔ جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کی ماں نے کسی اور سے شادی کر لی تھی۔ اس کی ماں نے جس سے شادی کی تھی اس کا سر نیم بنڈی تھا۔ یہ ٹیڈ بنڈی کچھ دن اپنے اسٹیپ فادر کے ساتھ، اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ رہا۔ ٹیڈ کے سوتیلے باپ نے اسے اپنے قریب کرنے کی کافی کوشش کی، مگر ٹیڈ اس سے دور ہی رہا۔ مگر ٹیڈ کو نہ جانے کیوں اپنے اس سوتیلے باپ کا سر نیم بنڈی بہت پسند آیا، تو اس نے اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ ٹیڈ بنڈی ہی یوز کیا۔ ٹیڈ نے واشنگٹن یونیورسٹی سے سائیکالوجی میں گریجویشن کیا اور پھر لاء کی پڑھائی کے لیے ایڈمیشن لے لیا، لیکن لاء کی ڈگری نہ لے سکا کیونکہ اس بیچ اس کی زندگی میں بہت کچھ ہو چکا تھا۔ لاء کی پڑھائی کے دوران ہی اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہی واشنگٹن یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اور وہ لڑکی اسے بہت اچھی لگتی ہے۔
وہ لڑکی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک ڈانس بار میں ڈانس بھی کرتی تھی۔ ٹیڈ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، مگر وہ لڑکی اکثر دوسرے مردوں سے ملتی رہتی ہے۔ ٹیڈ اس کو کبھی اپنی محبت کے بارے میں نہیں بتا پایا، مگر اسے اور مردوں کے ساتھ دیکھ کر اسے ایک عجیب سی نفرت محسوس ہوئی اور اس نے اس لڑکی کے ٹائم ٹیبل پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ اور ایک دن جب وہ لڑکی اپنے گھر میں اکیلی تھی، ٹیڈ اس کے گھر پہنچتا ہے اور لوہے کے ایک راڈ سے اس لڑکی کے سر پر مارتا ہے۔ لڑکی بچنے کی بہت کوشش کرتی ہے، مگر ٹیڈ ایک عجیب سی کیفیت میں ہوتا ہے اور اس کو مارتا رہتا ہے۔ اس کے بعد جب اسے لگتا ہے کہ لڑکی مر گئی ہے تو وہ اس لڑکی کا ریپ کرتا ہے اور پھر اسے مرا سمجھ کر چپ چاپ اس کے گھر سے نکل جاتا ہے، اور وہ اس کیفیت کو بہت انجوائے کرتا ہے، اسے بہت مزہ آتا ہے۔ ایسی خوشی اس نے اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ پر جب وہ اس گھر سے نکلتا ہے تو وہ لڑکی دراصل مری نہیں ہوتی ہے، اور پھر بعد میں اسے ہاسپٹل لے جایا گیا اور وہ اگلے 10 دن تک کوما میں رہی، مگر ٹھیک ہونے کے بعد بھی اس کے جسم کے بہت سے حصے صحیح سے کام نہیں کر پا رہے تھے، مگر اس کی جان بچ جاتی ہے۔ یہ خبر کہ وہ لڑکی مری نہیں ہے بلکہ بچ گئی ہے ٹیڈ تک بھی پہنچتی ہے۔ یہ جان کر ٹیڈ کو بہت غصہ آتا ہے کہ میں نے تو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، یہ بچ کیسے گئی؟ اور اسی غصے میں اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ دوبارہ سے کسی اور لڑکی کے ساتھ یہی کرے گا، اور اس بار وہ کوشش کرے گا کہ وہ لڑکی جان سے مر جائے اور جان سے مارنے میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ پھر مہینے بھر کے اندر اس نے ایک دوسری لڑکی کو اپنا شکار بنایا۔ ٹیڈ اس لڑکی کے گھر میں گھس گیا جب وہ بالکل اکیلی تھی اور اس کے سر پر لوہے کے راڈ سے حملہ کیا اور اسے مار مار کر لہو لہان کر دیا، اور اس ادمری لڑکی کا اس نے ریپ کیا، اور اس بار وہ لڑکی مر جاتی ہے۔ یہ سب کر کے ٹیڈ کو ایک انجانی سی خوشی ملتی ہے اور وہ اب اپنا نیا تیسرا شکار ڈھونڈتا ہے، کیونکہ وہ ایک بہت ہی ہینڈسم لڑکا تھا تو لڑکیاں ویسے ہی اسے نظر میں رکھ لیتی تھیں۔ ایک بار اس نے ایک لڑکی کو جو کہ ایک روڈ کے کنارے کھڑی لفٹ مانگ رہی تھی اسے لفٹ دی، مگر لڑکی کو دیکھتے ہی ٹیڈ پر وہی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ اپنی کار ایک سنسان راستے پر لے گیا اور کار میں ہی راڈ سے لڑکی کے سر پر حملہ کر دیا اور ایک جنگل میں کار لے جا کر روک دی اور اس لڑکی کا بھی ریپ کر دیا، اور پھر یہی نہیں بلکہ اس لڑکی کا سر کاٹ کر بدن سے الگ کر دیا اور سر کو اپنے گھر لے آیا۔ یہ اس کا تیسرا قتل تھا، اور اس کے بعد تو بس جیسے لائن ہی لگ گئی، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس طرح مسلسل لڑکیوں کے قتل سے شہر میں بے چینی پھیلنا شروع ہو گئی تھی، پولیس بھی ایکٹیو ہو گئی تھی۔ تب ٹیڈ وہ اسٹیٹ چھوڑ کر امریکہ کی دوسری اسٹیٹ میں شفٹ ہو گیا تھا۔ وہ بھلا کا شاطر اور چلاک تھا۔ دوسری اسٹیٹ میں جا کر بھی اس نے یہی سلسلہ وہاں شروع کر دیا۔ جب ایک کے بعد ایک اس طرح کے قتل ہوتے رہے تب پولیس کو بہت زیادہ پریشر آ گیا۔ تب پولیس نے پہلے معاملے سے لے کر آخری معاملے تک کی کڑیاں جوڑنا شروع کر دیں۔ اسی دوران ایک لڑکی تھی، اور ایک دن ٹیڈ اس لڑکی کے پاس پولیس والا بن کر گیا اور اس کے پاس ایک ہتھکڑی تھی۔ اس نے اس لڑکی کے ہاتھ میں ہتھکڑی باندھ دی اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، مگر کسی طرح وہ لڑکی ٹیڈ سے بچ نکلی اور سیدھا پولیس کے پاس پہنچ گئی۔ ٹیڈ نے اب تک جتنے بھی قتل کیے تھے اس نے انہیں قتل کرنے کے بعد مردہ لاش کے ساتھ زبردستی کی تھی، ان کا ریپ کیا تھا۔ تو یہ لڑکی جو بچ کر پولیس کے پاس پہنچ جاتی ہے، اس نے بیان دیا اور پولیس کو پہلی بار ایک ادھورا نام ٹیڈ پتہ چلا، اور اس لڑکی نے ٹیڈ کی کار کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ ایک فاکس ویگن ہے۔ تو اب پولیس کے پاس قاتل کے نشانی کے طور پر دو چیزیں تھیں، ایک اس کا نام ٹیڈ اور دوسری اس کی کار فاکس ویگن۔ پولیس نے سب سے پہلے جتنے بھی لوگوں کے پاس فاکس ویگن کار تھیں ان کو چیک کیا، ان کی لسٹ نکالی، اور دوسرا نام تھا ٹیڈ۔ اس شہر میں جتنے بھی لوگوں کے نام میں ٹیڈ تھا اس کی بھی لسٹ نکال لی گئی۔ کہتے ہیں اس لسٹ میں 4 جگہوں پر ٹیڈ بنڈی کا نام آیا، لیکن پولیس اس تک پہنچ ہی نہیں پاتی تھی، کسی وجہ سے شاید، یا جانچ پڑتال پوری طرح سے نہ ہو شاید، یا کوئی اور وجہ۔ خیر، پولیس اپنی تفتیش جاری رکھتی ہے، دوسری طرف ٹیڈ کا شکار کرنے کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ ایک بار اچانک یہ گزر رہا تھا کسی سڑک سے،
تو وہاں ٹریفک پولیس والوں نے اسے نارمل روٹین چیک کے لیے روکا، تو اس نے گاڑی روکی۔ اس کی کار کی چیکنگ کی گئی تو کار میں سے کچھ عجیب چیزیں ملیں، جیسے کہ لڑکی کے کچھ بال ایک طرف پڑے ہوئے تھے، لڑکی کے انڈر گارمنٹس تھے، چاقو تھا، ماسک تھا۔ ان چیزوں کو دیکھ کر پولیس والوں کو کچھ شک ہوا۔ اس نے فوراً اپنے سپیریئر کو بتایا۔ ٹیڈ سے پوچھ تاچھ کی گئی مگر کوئی لنک نہیں جڑ پایا، کیونکہ ٹیڈ ایک شاطر دماغ رکھتا تھا۔ مطلب یہ پولیس کے ہاتھ بھی آیا مگر پولیس سے بچ کر نکل بھی گیا، اور پولیس اس کا کچھ بھی نہیں کر پائی، اور اس طرح یہ بچ کر چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اتفاق سے پولیس اسے پھر پکڑتی ہے، اور اس بار یہ تھا کہ اس نے اپنی کار کسی کو بیچی تھی، اور جس نے اس کار کو خریدا تھا اسے اس کار کو لینے کے بعد کچھ ڈاؤٹ ہوا تھا، تو اس نے پولیس کو بلا لیا۔ تو پولیس اس تک پہنچتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے۔ اتفاق سے اس پولیس ٹیم میں ایک ایسا آفیسر تھا جسے وہ ہتھ کڑی لگائی ہوئی لڑکی کی باتیں یاد آ جاتی ہیں، اور وہ اس لڑکی کو بلاتا ہے اور ٹیڈ کا آمنا سامنا اس لڑکی سے کراتے ہیں۔ لڑکی فوراً ٹیڈ کو پہچان جاتی ہے کہ یہ وہی شخص ہے، اور اس طرح ٹیڈ کو پہلی بار گرفتار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ٹیڈ سے اگلوایا جاتا ہے کہ شروع میں جو ٹیڈ کو جب گرفتار کیا جاتا ہے، اس کے بعد جتنے بھی قتل اور ریپ ہوئے تھے ان کے ڈی این اے سیمپل اور باقی کی چیزیں جو رکھی گئی تھیں پرزرو کر کے، ان کو ٹیڈ سے ملاتے ہیں۔ شروع میں 3 لڑکیوں کے سیمپل ٹیڈ سے مل جاتے ہیں، جس سے ان لڑکیوں کا قتل اور ریپ میں ٹیڈ نے یہ چیزیں یوز کی تھیں، یہ ثابت ہو جاتا ہے۔ گرفتاری کے بعد ٹیڈ پھر اپنا منہ کھولنا شروع کرتا ہے۔ ٹیڈ کو پتہ چل گیا تھا کہ اب اسے سزائے موت ہوگی، اور اپنی سزائے موت سے وہ بچ نہیں سکتا، مگر پولیس کو الجھانے کے لیے وہ ایک ایک قتل کے راز کھولتا ہے۔ اب وہ جس قتل کا خلاصہ کرتا ہے، ظاہری سی بات ہے پولیس کو اس اسپاٹ پر جانا پڑتا ہے، فائل چیک کرنا پڑتی، ان سب چیزوں میں بہت وقت لگ رہا تھا، اور وہ آرام سے ایک ایک کر کے اپنے پتے کھول رہا تھا، اور اس میں کافی سمے لگ رہا تھا۔ اس کی گرفتاری کے بعد 1974 سے 78 میں یہ پکڑا گیا تھا، اور اس نے 36 قتل کا خلاصہ کیا۔ اس کے بعد اس نے خود کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ابھی آدھا بھی نہیں ہے، یہ آنکڑا 100 کے اوپر جائے گا، اور پولیس کو اب اس کی چالاکی سمجھ آنے لگی کہ یہ معاملے کو ڈیلے کروا رہا ہے۔ اس دوران اس نے وکیل لینے سے بھی منع کیا، اور پھر مقدمہ شروع ہوتا ہے، اور مقدمے کے دوران ایک دن اپنے مقدمے کی پیروی کرنے کے بہانے وہ لائبریری میں جاتا ہے، اور وہاں سے یہ بھاگ جاتا ہے۔ بھاگنے کے بعد جبکہ وہ 7 دن بعد دوبارہ پکڑا جاتا ہے، پھر اسے جیل میں اپنے سیل سے ہی دوسری بار بھاگتا ہے، اور اس بار وہ بھاگنے کے بعد پھر سے کرائم کرتا ہے۔ ایک ہی رات میں جیل سے بھاگتا ہے، تو اسی رات وہ فلوریڈا گرلز ہاسٹل میں گھستا ہے، جہاں گھسنے کے بعد وہ پہلے ایک لڑکی کا ریپ کرتا ہے اور پھر اسے قتل کر دیتا ہے۔ پھر دوسری لڑکی کے کمرے میں جاتا ہے، اس کو ساکس یعنی موزے سے اس کا گلا گھونٹ دیتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی وہی کرتا ہے۔ پھر تیسری لڑکی کے کمرے میں جاتا ہے، اسے بھی بری طرح انجرڈ کرتا ہے، اور وہاں سے بھاگتا ہے۔ پھر چوتھی لڑکی کے کمرے میں جاتا ہے، پھر 5ویں کے جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ہاسٹل سے باہر نکلتا ہے۔ وہاں قریب ہی ایک گھر ہوتا ہے، وہاں کھڑکی سے دیکھتا ہے تو ایک اور لڑکی نظر آتی ہے، اس پر پھر وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس بار بھی اسی طرح سے وہ اس لڑکی پر اٹیک کرتا ہے۔ تو جیل سے بھاگنے کے بعد ایک رات میں وہ 6 لڑکیوں پر اٹیک کرتا ہے، جن میں سے 3 کی موت ہو جاتی ہے، اور وہاں سے یہ بھاگ جاتا ہے۔ لیکن 10-12 دن کے بعد یہ پھر پولیس کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ اس کے مقدمے کی سنوائی شروع ہوتی ہے، اور عدالت اسے 36 قتل کے بدلے سزائے موت سناتی ہے۔ تاریخ ابھی فکس نہیں ہوئی تھی، اب ٹیڈ جیل میں ہے، اور اسی دوران میں 2 پولیس آفیسر جو کہ ایک اور سیریل کلر کی تلاش میں تھے، جو زیادہ تر پروسٹیٹیوٹس یا ڈانس بار میں کام کرنے والی لڑکیوں کو مارتا تھا، اور قریب 50 کے قریب اس طرح کے قتل ہو چکے تھے، لیکن وہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا، نہ کوئی نام، نہ کوئی چہرہ، نہ کوئی نشانی۔ اس کو لوگ گرین ریور کلر کے نام سے جانتے تھے، کیونکہ وہاں ایک ندی تھی جس کا نام تھا گرین ریور، تو زیادہ تر جو لاشیں ملی تھیں وہ وہیں سے ملی تھیں، تو لوگوں نے اس کا نام گرین ریور کلر رکھ دیا تھا۔ وہ قتل کے بعد لاشوں کو گرین ریور میں بہا دیتا تھا۔ تو جب ٹیڈ کو موت کی سزا ہو گئی، یہ جیل میں تھا، تو ان دونوں پولیس آفیسرز نے سوچا کہ یہ بھی ایک خوفناک طریقے سے صرف لڑکیوں کا قتل کرتا تھا،
پھر ریپ کرتا تھا ڈیڈ باڈی کے ساتھ۔ تو یہ گرین ریور کیس میں بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا، کیونکہ گرین ریور والی لڑکیوں کی لاش کے پوسٹ مارٹم میں بھی یہی بات آئی تھی کہ مارنے کے بعد وہ ان کے ساتھ زبردستی کرتا ہے۔ تو ان دونوں پولیس آفیسرز کو لگا کہ ایک سیریل کلر دوسرے سیریل کلر کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو جانتا ہوگا۔ تو یہ دونوں ٹیڈ سے جا کر ملے، مگر ٹیڈ نے کچھ نہیں بتایا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ لوگ بھی مسلسل ملنے آتے رہے، مگر ٹیڈ نے کہا وہ کسی گرین ریور کلر کو نہیں جانتا، اور وہ جانتا بھی نہیں تھا۔ اب ان دونوں پولیس آفیسرز نے اپنا طریقہ بدلا۔ وہ ٹیڈ کو بولے کہ تم اتنے شاطر کلر رہے ہو، تمہارے جیسا شاطر کلر تو آج تک ہم نے نہیں دیکھا، مطلب اس کی برائی کو بھی تعریفی انداز میں بتایا۔ ٹیڈ اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا۔ پولیس آفیسرز نے بولا کہ ایک اور بھی سیریل کلر ہے، اگر تم اس کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ ٹیڈ پہلے یہ سن کر ہنسا، پھر بولا کہ مجھے کسی اور کے ساتھ کمپیئر تو نہ کرو، یہ تو سب بے وقوف ہیں، میرے جیسا دماغ کسی کے پاس نہیں۔ پھر ان دونوں پولیس والوں نے ٹیڈ کو گرین ریور قتل کی کچھ کہانیاں سنائیں۔ تو ایک دن ٹیڈ اچانک کہتا ہے، ارے یہ تو بالکل میرے جیسا کلر ہے۔ تو جب ٹیڈ نے یہ بولا تو ان دونوں کو کچھ امید ہوئی کہ شاید اب ٹیڈ کچھ بتا سکے۔ یہ اتنی ملاقاتوں میں تو بات کلیئر ہو چکی تھی کہ ٹیڈ گرین ریور کلر کو نہیں جانتا تھا، مگر اس سے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ایک سیریل کلر کے دماغ میں کیا چلتا ہے جب وہ کرائم کر رہا ہوتا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ٹیڈ سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ، جب تم قتل کرتے ہو تو لاش کے ساتھ ریپ کرتے ہو تو یہ سب تم کیوں کرتے ہو؟ اس وقت تمہارے دماغ میں کیا چلتا ہے؟ تب ٹیڈ نے کئی چیزیں کہیں، جیسے کہ جب کوئی سیریل کلر کسی کا قتل کرتا ہے تو اس باڈی پر وہ اپنا ادھیکار مانتا ہے کہ یہ لاش میرا ہے اور صرف میرا اس پر ادھیکار ہے۔ نمبر 2، وہ جو خون گرتا ہے اور وہ جو خون نکلتا ہے، جو گند نکلتا ہے باڈی سے، وہ کلر کو ایک طرح کا نشہ دیتا ہے، اور جو لاش ہے اس وقت آپ وہاں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو ایک وجیتا سمجھتے ہیں۔ کچھ اس طرح کی فیلنگ ہوتی ہیں، مطلب اس طرح کی باتیں ٹیڈ نے بولیں۔ ٹیڈ نے جو 36 قتل کیے تھے ان میں سے 12 لڑکیوں کے سر کاٹ کر اس نے اپنے گھر پر رکھے تھے، اور کئی بار ان سروں کو اپنے ساتھ بستر پر رکھ کر سوتا تھا، کیونکہ ان سروں میں سے اپنی کامیابی نظر آتی تھی۔ اسی طرح یہ پولیس آفیسرز اس کے پاس، ٹیڈ کے پاس آتے رہے کہ کبھی نہ کبھی کوئی ایسا کلو، کوئی ایسی بات تو وہ بولے گا جو دوسرے سیریل کلر کو پکڑنے میں ان کی مددگار ثابت ہوگی۔ اور پھر اچانک ایک دن ٹیڈ نے ایک خاص بات بول دی ان دونوں پولیس والوں کو کہ میں اپنے ہر قتل کے بعد اس جگہ کا دوبارہ وزٹ ضرور کرتا تھا، اس اسپاٹ پہ ضرور جاتا تھا جہاں چاہے میں نے لاش پھینکی ہو یا مارا ہو، تو میں وہاں دوبارہ ضرور جاتا تھا، اور اگر یہ سیریل کلر میرے جیسا ہی ہے اور میری طرح ہی قتل کر رہا ہے تو 100% وہ اسپاٹ پر ضرور آتا ہوگا۔ اب پولیس کے پاس 2 راستے تھے، یا تو اگلے قتل کا انتظار کرے یا پچھلے قتل کے اسپاٹ کی نگرانی کرے۔ تو ٹیڈ نے کہا کہ نہیں، اگر بہت زیادہ پرانی لاش ملی ہے یا قتل ہوا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ وہاں جائیں اور انتظار کریں، وہ وہاں نہیں آئے گا کیونکہ وہ آ کر جا چکا ہوگا۔ کسی تازہ لاش کے پاس جائیں اور دور سے نظر رکھیں تو شاید چانسز ہیں کہ وہ آپ کو نظر آ جائے، کیونکہ سیریل کلر اگر وہ میری طرح ہیں تو اپنی اس اسپاٹ کا ضرور دورہ کرے گا۔ اسی دوران خبر آتی ہے کہ جنگل میں ایک لڑکی کی لاش ملی ہے اور وہ اسی طریقے سے ماری گئی ہے۔ تو پولیس والے ترنت اپنے لوگوں کو سادہ وردی میں وہاں چھپا دیتے ہیں اور انتظار شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے 2 دن تو بیکار جاتے ہیں، مگر تیسرے رات کو ایک شخص وہاں آتا ہے اور پولیس اسے فوراً پکڑ لیتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام گیری ریدوے ہے، جسے پولیس اور لوگوں نے گرین ریور کلر کا نام دیا تھا۔ اسی دوران ٹیڈ بنٹی کو 24 جنوری 1989 کو فلوریڈا کی جیل میں الیکٹرک چیئر پر لٹا کر سزائے موت دے دی جاتی ہے۔ اس کی موت کے بعد گیری ریدوے پولیس کے ہاتھ آ جاتا ہے، اور ٹیڈ کی وجہ سے کرائم کے بعد سیریل کلر ضرور اسپاٹ پر واپس آتا ہے۔ ٹیڈ کے کہا ہوا یہ جملہ پولیس کے کام آتا ہے۔ تو اس طرح ایک سیریل کلر کی وجہ سے دوسرا سیریل کلر ہاتھ لگ جاتا ہے۔ اس کو ٹیڈ کے بارے میں معلوم تھا تو اس نے چالاکی کی، اس نے 50 قتل قبول
کر لیے، اور وہاں امریکہ میں کچھ جگہوں پر یہ قانون ہے کہ اگر آپ گناہ قبول کر لیتے ہیں تو سزا میں کچھ نرمی ہو جاتی ہے۔ اس نے چالاکی کھیلی، اس کو ٹیڈ کے بارے میں پتہ تھا اور اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ ٹیڈ کی موت ہو چکی ہے، سزائے موت دے چکے ہیں، تو اس نے اپنا اعتراف جرم کر لیا، اس نے قتل کا قبول کر لیے اور اس نے 50 کے قریب قتل کا اعتراف کر لیا، جس میں اس نے 50 تو نہیں کیے تھے، ہاں کچھ قتل جو تھے اس کے ڈی این اے اس کے ساتھ میچ کر گئے تھے۔ تو اس کو سزائے موت نہیں ملی بلکہ 440 سال کی سزا سنائی گئی، مطلب عمر قید، مطلب جب تک وہ زندہ ہے وہ جیل میں ہی رہے گا اور وہ باہر نہیں جا سکتا تھا، پیرول پر بھی نہیں، کسی بھی صورت میں نہیں۔ یہ شرط رکھی گئی تھی کہ یہ جیل سے باہر کسی صورت بھی اب نہیں نکل سکتا۔ تو یہ تھی اتنے ہینڈسم اور گڈ لکنگ سیریل کلر کی کہانی، جس سیریل کلر کی مدد سے دوسرا سیریل کلر بھی ہاتھ آ گیا تھا اور پولیس نے چالاکی سے ڈاٹ جوڑ لیے تھے۔ تو یہ تھی پہلے اور دوسرے سیریل کلر کی کہانی۔ چلیں پھر ملتی ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔